السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں. آج کا جو سبق ہے یہ آپ کی کتاب یعنی آپ اے جماعت ہشتم یعنی 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے ہے. سبق کا نام ہے استاد کا احترام. پیارے بچوں، یہ سبق آپ نے کل پڑھا تھا، یہ مکمل کیا، پورا پڑھا تھا. آج ہم اس سبق کے آخر پر دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں گے، اور کچھ اس سبق میں کچھ الفاظ بھی آئے تھے، ان کو ان کا معنی ہم نے زبانی بتایا. آج ہم ان کا معنی لکھیں گے اور سوالوں کے جواب بھی لکھیں گے. پہلے بچوں، پہلا لفظ ہے عظیم. عظیم کا معنی ہے بڑا، بزرگ. آپ بھی اپنی کاپیوں پر ان الفاظ کو لکھیں اور سوالوں کو بھی. اس کے بعد پرہیزگار. پرہیزگار کا معنی ہے متقی یعنی گناہوں سے بچنے والا. اولیاء. اولیاء کے معنی ہے ولی. یہ ولی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا دوست. تاریک. تاریک کا معنی ہے اندھیرا. باطنی. باطنی کا معنی ہے پوشیدہ یا اندرونی. استفادہ کا معنی ہے فائدہ. فلسفہ کا معنی ہے علم و حکمت یا دانائی. اس کے بعد مفکر. مفکر کے معنی ہے فکر کرنے والا یا سوچنے والا. اس کا جمع ہے مفکرین. مفکر کا جمع ہے مفکرین. مقدس کا معنی ہے پاک. اس طرح کثیر. کثیر کا معنی ہے زیادہ. اور اس سبق میں لفظ آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے چپت. چپت کا معنی ہے تھپڑ یا چانٹا. اس کے بعد مشاہدات. مشاہدات کے معنی ہے مشاہدہ کی جمع. اس کا معنی ہے دیکھنا، غور کرنا. اس کے بعد علوم. علوم کا معنی ہے علم. یہ علم کی جمع ہے. فلسفی. فلسفی کے معنی ہے فلسفہ جاننے والا. پیارے بچوں، یہ جو الفاظ ہیں الفاظ کے معنی ہیں. ان الفاظ کو آپ بھی اپنی کاپیوں پر لکھیں اور ان کو یاد کریں. اس کے بعد سوال ہے. پہلا سوال ہے، کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، استاد کے پیشے کو سب سے عظیم اور مقدس پیشہ کہا گیا ہے. یعنی استاد کے پیشے کو سب سے عظیم اور مقدس پیشہ کہا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے، استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے، استاد انسان کو دنیا کے ظاہری اور باطنی علوم سے پہچان کرواتا ہے. اس لیے استاد کی رہنمائی ضروری ہے. یعنی استاد انسان کو دنیا کے ظاہری اور باطنی علوم سے پہچان کرواتا ہے، اس لیے استاد کی رہنمائی ضروری ہے. علوم علم کی جمع ہے. تیسرا سوال ہے، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی تیسرا سوال ہے، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اس کا، استاد کو سمجھنے کے لیے ایک شاگرد کو استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ حاصل کرنا ضروری ہے. استاد کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ضروری ہے. یعنی استاد سمجھن خاطر کیا پزِ شاگردن کرن؟ جواب چھُ استاد سمجھن خاطر پزِ أکِس شاگردس استاد سٕنٛدۍ تجربات مشاہدات نِش استفادٕ یعنی فٲیدٕ حٲصِل کرُن چھُ ضروٗری، تہٕ استاد سٕنٛز کتھٕ سمجھٕنۍ ہر ممکن. یعنی استاد سٕنٛز کتھ
سمجھنٕچ کران کوشش أکِس شاگردس ضروری چاچا بچوں اس پر جواب استاد کو سمجھنے کے لیے اس شاگرد کو استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا ضروری ہے اور استاد کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، نوشیروان ایک شخص کا نام ہے، نوشیروان نے بیٹے کو منہ پر چپت کیوں لگائی ہے؟ یعنی نوشیروان نے اپنے بیٹے کو منہ پر تھاپڑ یا چانٹا کیوں لگائی ہے؟ اس کا جواب ہے، نوشیروان کے دل میں استاد کے لیے بہت عزت تھی، اس لیے جب اس نے اپنے بیٹے کو پانی ڈالتے ہوئے دیکھا تو بیٹے کے منہ پر چپت لگائی یعنی تھاپڑ لگائی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا خود اپنے استاد کے پاؤں دھوئے، یعنی اتنا اس کے دل میں استاد کا احترام ہے، عزت ہے۔ نوشیروان کے دل میں استاد کے لیے بہت عزت تھی، اس لیے جب اس نے اپنے بیٹے کو پانی ڈالتے ہوئے دیکھا تو بیٹے کے منہ پر چپت لگائی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا خود اپنے استاد کے پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے، سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا؟ سکندر اعظم نے استاد سے کیا کہا؟ جواب ہے اس کا، سکندر اعظم مشہور فلسفی یعنی فلسفہ جاننے والا ارسطو کے شاگرد تھے۔ سکندر جب بہت سے علاقے فتح کر کے آئے تو اپنے استاد ارسطو سے ملنے گئے اور ادب سے اور فخریہ سے اور انداز میں بولا کہ مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ یعنی سکندر اعظم مشہور فلسفی یعنی فلسفہ جاننے والا ارسطو کے شاگرد تھے۔ سکندر جب بہت سے علاقے فتح کر کے آئے تو اپنے استاد ارسطو سے ملنے گئے اور ادب سے اور فخری انداز میں بولا کہ مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میرے بچوں، یعنی اتنا سکندر اعظم بھی ایک بادشاہ کا نام ہے، اتنا وہ بھی اپنے استاد محترم کا عزت اور احترام کرتے ہیں۔ میرے بچوں، استاد کو معمار قوم یعنی معمار وطن اور معمار انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی استاد کو معمار قوم، معمار وطن اور معمار انسانیت بھی کہا جاتا ہے۔ معمار کے معنی ہیں تعمیر کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد تعلیم و تربیت کے ذریعے بچوں کے خام اور کچے ذہنوں کو پختہ بنا کر ان کو انسانیت کے رتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ انسان سازی کرتا ہے، یعنی انسان تیار کرنے کا کام کرتا ہے۔ وہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم سے نئی نسل کو آراستہ کر کے اعلیٰ انسانی قدروں اور اصولوں پر مبنی سماج تعمیر کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سبق آپ اپنی کاپیوں پر نوٹ بک پر لکھیں اور یاد کریں۔ آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔